ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، وطن واپسی کے باوجود نواز شریف کا شکوہ دور نہیں ہوا۔ آج پھر سوال اٹھایا، ہر بار ہمیں کیوں نکالا جاتا ہے؟ پتہ چلنا چاہیے 93 اور 99 میں کیوں نکالا؟ ہم نے کہا کارگل لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا اس لیے نکالا؟ قائد نون لیگ نواز شریف کا پارلیمانی اجلاس سے خطاب، کہا وقت ثابت کر رہا ہے ہمارا فیصلہ صحیح تھا، ہمارے دور میں 2 بھارتی وزراء اعظم پاکستان آئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمسائے ناراض ہوں اور آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکیں، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے۔ سمجھ نہیں آتا کیسے ایک اناڑی کے ہاتھ ملک کی باغ دوڑ دے دی گئی۔ ہمیں نکال دیا گیا، مجھے پتہ لگنا چاہیے 1993 میں کیوں نکالا گیا، 1999 میں کیوں نکالا گیا؟ ہم نے کہا کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے نکال دی۔ آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے، وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا۔ ہمارے دور میں انڈیا کے 2 وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے، یہ کیسے ممکن ہے ہم شاید ناراض ہوں یا آپ ان سے ناراض ہوں، دنیا میں ایک کوئی مقام حاصل کریں؟ اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے، چائنا کے ساتھ اور زیادہ بہتر کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے پیچھے سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ کا وزیر اعظم تھا 2017 تک بڑا اچھا دور تھا، لیکن ایسے کردار بیچ میں آ گئے جنہوں نے ایک دوڑتے ہوئے پاکستان کو ٹھپ کر کے رکھ دیا۔ 2022 تک تو ہر چیز کا پٹھا بیٹھ گیا، سمجھ نہیں آتی اناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے دے دی جاتی۔ 90 میں جو نواز شریف کو لائے وہ ان سے لڑ پڑے، دوسری بار بھی گھر جانا پڑا، تیسری بار بھی عادت سے مجبور ہو کر ان سے ٹکرائے جنہوں نے ان پر کرم کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تیمرگرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا نواز شریف 2/3 اکثریت کا مطالبہ لانے والوں سے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہاں سے دیں، اگر اکثریت دے دی تو پھر ان سے لڑے گا۔ 4تھی بار بھی سلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہو، میاں صاحبان کو کسی صورت PIA خریدنے نہیں دیں گے۔ جس نے اس کو لے کر آیا تھا اس سے لڑ پڑا، دوسری بار وزیر اعظم بنایا، ایک بار پھر گھر جانا پڑا، تیسری بار وہی پرانے عادتیں، میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا۔ مطالبہ ہے 2/3 اکثریت دو، جن سے وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے کہاں سے دے، دیتے بھی ہے، ایک بار پھر ان سے پنگا لے گا۔ 4تھی دفعہ سلیکٹ ہی ہو کر آنا چاہتے ہو۔ انٹرم حکومتیں ہیں، میاں صاحب کے کارکن وزارتیں سنبھال رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کا جو وزارت ہے وہاں ان کا خاص بندہ ہے، یہ PIA کو خریدنے کی کوشش میں ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں ان میاں صاحبان کو PIA خریدنے نہیں دیں۔ بلاول کو زرداری سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم کیا لیں گے؟ آصف زرداری جس دن گفتگو کریں گے تو جواب بھی دیا جائے گا۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا خوشی ہے ذوالفقار بھٹو کا کیس انصاف کے لیے لگا ہے، کیا بلاول بھٹو ہمارے انصاف کے لیے بھی 45 سال ہی چاہیں گے؟ ہمارے لیے پیپلز پارٹی یا PTI مسئلہ نہیں، ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ بلاول صاحب کو سنجیدہ نہیں لیتے کہ زرداری صاحب ان کو خود سنجیدہ نہیں لے رہے۔ جس دن زرداری صاحب بات کریں گے ان کا جواب ضرور دیں گے، کیونکہ وہ سنجیدہ آدمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں حالات کو۔ خوشی بھی ہے کہ 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہوا تھا اس کا کیس لگا ہے انصاف کے لیے، تو کیا ہم 45 سال انتظار کریں کہ نواز شریف کو انصاف ملے گا اور پھر ان کو اطمینان ہوگا کہ نہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ 45 سال بعد ان کو دی جا رہی ہے؟ ہمارے نزدیک PTI ایشو نہیں ہے، لیول پلینگ کی فیلڈ کی جو بات کی جاتی ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے نیب میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ زبیدہ جلال نے بتایا کچھ کابینہ ارکان کے شدید تحفظات کے باوجود بغیر بحث کے ایجنڈا منظور کیا گیا، منٹس خفیہ رکھنے کی بھی منظوری دی گئی۔ کئی ارکان کی رائے تھی NCA سے رقم پاکستان کو دینے کی بات کی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کا اثاثہ ہیں، واپس آنے چاہیے۔ زبیدہ جلال نے نیب ٹیم کو بتایا انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، ان کے اصرار کے باوجود وزیر اعظم نے کسی کی ایک نہ سنی۔ NCA 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں مزید پیش رفت، نیب نے 59 افراد پر مشتمل گواہوں کی فہرست تیار کر لی۔ گواہوں میں پرویز خٹک، زبیدہ جلال، ندیم افضل چند کا نام شامل، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا نام بھی فہرست میں موجود، ایسٹ ریکوری یونٹ کے افسران، FIA اور کابینہ ڈویژن کے افسران کے نام گواہان میں شامل ہیں۔
पी सी बी के पास बस मेरे लिए ही पैसे नहीं है। कौमी अंडर-19 टीम के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ का शिकवा। ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, हमने अपने बड़े खिलाड़ियों को इज्जत नहीं दी। T20 ने हमारी क्रिकेट तबाह कर दी। मार धार या पार हिटिंग क्रिकेट नहीं, बाबर डॉट बॉल ज्यादा खेल जाते हैं जिससे दबाव आ जाता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बच्चों और शौहर की जान बचाने के लिए गोलियां खाने वाली रोशन बीबी कराची के अस्पताल में जेर इलाज है। चलास में बस पर फायरिंग में शदीद जख्मी होने वाली रोशन बीबी को इलाज के लिए कराची लाया गया। रोशन बीबी के भाई ने बताया है 6 गोलियां लगी, 4 गोलियां निकाल ली गई हैं। मजीद बताएंगे चांद नवाब। रोशन बीबी को जो गोलियां लगी थी उसको इलाज के लिए लाया गया। उनके भाई यहाँ मौजूद है, आफ्ताब उनसे पूछेंगे क्या वाकया हुआ था और क्या अभी कंडीशन है। गोलियां लगी सर, 6 गोली लगे हुए सर। वो क्या अभी पोजीशन है? अभी इसकी पोजीशन 4 गोली निकाल चुके हैं गिलगित में और 2 अभी तक है। डॉक्टर ने बोला है कि हम ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे सर। कहाँ लगी हैं गोलियां? पेट में लगी है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2 बच्चे हैं? जी 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 जी। एक 5 साल का, एक 2 साल का। इस वक्त वो अस्पताल में है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी ना देना क्या हुकूमत की नाकामी नहीं? हाफिज हमदुल्ला ने निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के मौलाना फजल रहमान की सिक्योरिटी से मुतालिक बयान पर सवाल उठा दिए। कहा, वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी खबर देना है या सिक्योरिटी देना? क्या थ्रेट्स के बावजूद सिक्योरिटी फराम की? बयान मौलाना फजल रहमान को अवाम से दूर रखने की साजिश तो नहीं? साजिश है तो कौन कर रहा है? मौलाना फजल रहमान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? वज़ीर दाखिला जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी होकर नाकामी का एतराफ़ करें। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान से मुतालिक थ्रेट मौसूल हुआ है। निगरां वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, सिंध और कराची में गुटखा, आइस और मुनशियात की कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। मुनशियात की तमाम फैक्ट्रियां बंद नहीं करा सके। सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। We have now closed all factories in Sindh and particularly in Karachi, whether it is gutka making or it is ice or anything else. We have sealed the border of Balochistan and also Sindh because that is a place from Balochistan is to travel to interior and Karachi and all parts of Sindh. चमन में पाक अफगान सरहद पर धरने के सबब कई रोज से ट्रैफिक मुअत्तल है। हजारों की तादाद में माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। आज FC की जानिब से ड्राइवरों को खाना दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। जी अपडेट कीजिए। पाक अफगान सरहद पर गुज़श्ता 48 दिनों से धरना जारी है। धरना मुजाहिरीन ने पिछले 18 दिनों से चमन पाक अफगान शहरा बंद की रखी हुई है, जिसके बायस सैकड़ों की तादाद माल बरदरा ट्रक कंटेनर्स फंस कर रह गए हैं। ड्राइवरों को जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोटी भी नहीं है, चाय भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इधर फंसे हुए, पल्लत बंद किया हुआ है। हम लोग गरीब लोग है, ड्राइवर लोग है। हमारे घर में ना आटा है, ना चीनी है, ना कुछ है। लोग ना हमारा बात सुन रहे, ना हमारा बात आगे जा रहा। जो है हम लोग पैसा भी खत्म हो गया। आज FC वालों ने हम लोगों को खाना खिलाया। ये थे ट्रक ड्राइवर जिनका ये कहना है कि पिछले 18 दिनों से वो यहाँ पे फंस कर रह गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर चमन पाक अफगान बॉर्डर शहरा को जो है वो ट्रैफिक की आमदरद के लिए खोल दे। जी। कोयटा में मोटरवे पुलिस ने खवातीन एहलकारों को भी तैनात कर दिया है। खवातीन एहलकारों ने कानून की पाबंदी करने वालों को तोहफे भी दिए हैं। अतिया अकरम की रिपोर्ट में देखिए। आपका वैलिड नहीं है, ये इस गाड़ी के चलाने के लिए आपका ये लाइसेंस नहीं है। आपकी ज़िंदगी की बचत के लिए लाजमी होता है कि आप सीट बेल्ट बांध लें। इसके एयर बैग्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपने सीट बेल्ट बांधा ना हो। इनका आपस में कनेक्शन है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने और इन पर अमल दरामद करने से सफ़र को महफूज बनाया जा सकता है। कोयटा में फैमिलीज और खवातीन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मोटरवे पुलिस में खवातीन एहलकारों को कौमी शाहरा पर तैनात किया गया है। खुदा न ख्वास्ता कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पता है कि जो हमारा रिलीजियस एक मतलब वो है ना कॉन्सेप्ट है कि आप किसी फीमेल को कैसे अटेंड करेंगे बीइंग अ मेल ऑफिसर। तो वहाँ पर जो है हम अपनी जो खिदमात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। चीफ पेट्रोल ऑफिसर मोटरवे अयूब तरीन का कहना है कि हमारा मकसद अवाम के सफ़र को कौमी शाहरा पर महफूज बनाने के लिए इकदामात करना है। यहाँ पे मस्तुंग बीट में रोड के ऊपर ख़वातीन जो रोड यूज़र्स हैं उनको ख़ास तौर पे ये अपने तरीके से ब्रीफ करती हैं।
قومی شاہراہ پر خواتین اہلکاروں نے شہریوں کو سفر کے دوران آگاہی، لائسنس نہ ہونے پر چالان کے ساتھ ساتھ قوانین کی پابندی کرنے والوں کو تحائف بھی دیے۔ بلوچستان موٹر وے پولیس میں خواتین اہلکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو شہری حلقوں نے بہت زیادہ سراہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے خواتین ڈرائیورز کو بہت زیادہ سہولت ملے گی۔ کیمرہ مین امین اللہ مینگل کے ساتھ تتیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ۔ یہاں وقت ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ تو جناب ویکینڈ نائٹ ہو اور لاہوری گھر بیٹھے رہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ خوابوں کے شوقین لاہوریوں نے فورٹ فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا ہے۔ نذیر بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مسجد اور شاہی قلعہ کے پہلو میں فورٹ روڈ لاہور کی فوڈ اسٹریٹ کے رنگ ہی نرالے ہیں۔ یہاں ہم نے کڑھائی ملائی بوٹی، کباب، کڑھائی اور سبزی بہت مزے کی تھی۔ انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، یہاں پر پیچھے سانگس وغیرہ بھی ہیں تو بہت اچھا لگا۔ لوگ کہیں کھا رہے ہیں کھابے تو کہیں منائی جا رہی ہے سالگرہ۔ کلرفل ہمیں انوائرمنٹ ملتا ہے اور ہمارا جو سٹریس ایرا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا لگا مجھے اپنی چاچو کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہوئے۔ فوڈ اسٹریٹ میں فیملیز آتی اور خوب انجوائے کرتی۔ ہماری ایکچولی آج 2nd اینیورسری تھی اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے اسپیشل یہاں پہ آئے ہیں۔ یہاں لگی ہے ایک مارکیٹ جہاں دستیاب ہے ہر روایتی سامان۔ تاریخی اور سیاحتی مقامات کے جھرمٹ میں رنگ برنگی فوڈ اسٹریٹ سے بچے ہوں یا بڑے سب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیمرامین میاں ناظم حسین کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز، لاہور۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن کے شہری سراپا احتجاج ہیں۔ ہر ہفتے ہونے والے مظاہروں میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی لندن میں پارلیمنٹ کے سامنے بڑا مظاہرہ ہوا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ARY نیوز فرید قریشی۔ جہاں پر غزہ میں اسرائیل کے مظالم جاری ہیں، وہیں پر لندن کے اندر مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہر ویکینڈ پہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، پرامن طور پر مظاہرہ کرتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں۔ ان کا مطالبہ صرف ایک ہے کہ غزہ کے اندر جنگ بندی کی جائے۔ ان مظاہرین کے اندر مختلف مذاہب، مختلف رنگ و نسل کے لوگ شامل ہیں، مختلف سیاسی نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور سب برطانوی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی بے جا حمایت بند کی جائے۔ تقاریر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ممبران پارلیمنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں جو فلسطین کے اندر جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں۔ مرد و خواتین، بچے سب مل کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔